الحمد لله الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا زد ند جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا زكينا وأزكانا ولينا وأولانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أزهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر لي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء اعظام اور ہری پور شہر کے اس علاقے، گاؤں بکا، ناڑیاں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. تقریباً 1.5-2 مہینے قبل مولانا قاری فدا علی صاحب اور ان کے ساتھ بھائی عبدالوہاب صاحب یہ میرے گھر آئے اور آپ کے آج کے اس پروگرام کے لیے انہوں نے وقت لیا. میرے تو ذہن سے یہ پروگرام بالکل نکل گیا تھا. میں رات کو کراچی سے واپس آیا ہوں، کراچی، بلوچستان، خضدار، مستونگ. تو آج انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا کہ پروگرام ہے. میں نے کہا کس چیز کا پروگرام؟ کہنے لگے ہمارے گاؤں میں آپ کا پروگرام ہے. میں نے کہا اچھا چلو میں گھر میں ہوں، آ جاتا ہوں. الحمدللہ آپ بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے یہاں، محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جذبہ لے کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عقیدت، احترام، چاہتوں کے ساتھ آئے ہیں. جو بندہ اچھی نیت کے ساتھ آیا ہے اللہ اس کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. دوستو، مجھ سے قبل علماء کرام نے بیانات بھی کیے، شعراء نے اپنا منظوم کلام بھی پیش کیا. میں آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا، لیکن سنجیدگی، متانت کے ساتھ میری بات کو سنیے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. دعا گو ہوں اللہ مجھے صحیح سمجھانے کی اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کا مرتبہ اور بلندی، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر سکے. 12 جلد میں سعودی عرب کے علماء نے کتاب لکھی ہے نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم. ایک جلد اس کی 500 صفحات کی ہے، اور یہ پوری علماء کی کمیٹی نے مل کر صرف نبی کریم کے اخلاق پر لکھی ہے. اور آخر میں یہی اعتراف ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو پھر کسی عالم کے بس میں کہ وہ 1 گھنٹے میں احاطہ کر سکے. ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عالم کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں لب کشائی کروں اور اس عظیم ہستی کی عظمتوں سے، شان سے، مرتبے سے اپنے سننے والوں کو آگاہ کروں. کیونکہ جب کسی کی عظمت دل میں آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر بندہ اس شخصیت کی اداؤں پہ مر مٹتا ہے، پھر وہ ادائیں اپناتا ہے. یہ محبت ہی تو ہوتی ہے. جب ایک بچہ کراچی میں چلتے ہوئے میں نے دیکھا تو اس نے پینٹ
کہ جیب پھاڑی ہوئی اور وہ نیچے لٹک رہی. تو میں نے کہا اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کی سلائی کر کے باہر آتا. تو مجھے کسی نے کہا مولانا صاحب یہ اس نے لے کر نئی پینٹ جو ہے اس کی جیب چیری ہوئی ہے، پھاڑ کے ایسے لٹکا دی. میں نے کہا وہ کیا مقصد ہے اس میں؟ کوئی احتجاج کر رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ کسی فلم میں کوئی ہیرو ایسے کرتا ہے تو یہ وہ دیکھ کر اس کی اداؤں کو اپنا رہے ہیں. اب پھر شرم بھی بندے کو نہیں آتی. کیوں؟ یہ کام اس آدمی کا ہے جس کی عظمت اس کے دل میں ہے، وہ ہیرو جو اس کو مان رہا ہے، تو پھر بھلا وہ شرمائے کیوں اس کی ادائیں اپنانے پر؟ تو میں کہتا ہوں اگر وہ ایسا کرے تو اگر ہم اس کائنات کی عظیم ہستی کا تذکرہ اس انسانوں اور مسلمانوں کے سامنے کریں، اس عظیم ہستی کہ قرآن کو اللہ نے ان کی تعریفوں سے بھر دیا ہے، احادیث میں ان کی تعریفیں ہیں، انبیاء ان کی تعریفیں کرتے ہیں، فرشتے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، رب کائنات ان کی تعریفیں کرتا ہے، تو اگر ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کیا جائے گا اور دل میں عظمت اور محبت پیدا ہوگی تو یہ بھی ان کی ادائیں اپنائے گا. ایسا ہے. قرآن مقدس کہتا ہے ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اماں جان نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ تو جواب سنیے. ام المومنین نے فرمایا اما قرأت القرآن اما تقرأ القرآن، واللہ کے بندے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ فرمایا اماں جان قرآن تو میں ہر وقت پڑھتا ہوں، ہر دن پڑھتا ہوں. فرمایا سائل پوچھنے والے میرے نبی کا کردار، ان کے اخلاق پوچھنے والے، اگر تو قرآن پڑھتا ہے تو جواب ام المومنین کا سن، کانا خلقہ القرآن. یہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے. ناڑیاں والو آپ اگر سمجھ جائیں تو مجھے جواب ضرور دیجئے. یہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے. آج تک آپ یہ تو سنتے ہوں گے قرآن نبی کا اخلاق ہے، نبی کا اخلاق قرآن ہے، لیکن اس سے آگے بات نہیں بڑھتی کہ قرآن نبی کا اخلاق کیسے ہے. یہ تو ساری ہم بیان کرتے رہتے ہیں ہر دفعہ یہ حدیث، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھتے کہ قرآن نبی کا اخلاق کیسے ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں عجیب بات لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں قرآن نبی کا اخلاق ایسے ہے کہ قرآن میں اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا کہا ہے نبی نے وہ کر کے دکھائی ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے نبی نے بچ کر دکھایا ہے. یہ اخلاق ہے. اچھا ذرا عام سادہ لفظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ قرآن میں جن جن خوبیوں کو، جن جن محاسن کی اللہ نے تعریف کی ہے، جن جن صفات کی، جن جن باتوں کی میرے رب نے تعریف کی ہے، میرے پیغمبر نے وہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کی ہیں. جن چیزوں کی برائی بیان کی ہے ان سے بچ کے دکھایا ہے. میں آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ قرآن پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر قرآن کے ساتھ ایسے مربوط اور پیوست ہیں کہ جدا نہیں ہو سکتے. قرآن پیغمبر کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا اور نبی کی عظمت قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. بس یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کی شان قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کی شان نبی بیان کرتے ہیں. یا یوں سمجھ لیجئے قرآن علم کا خزانہ ہے،
ہے تو میرا نبی عمل کا خزانہ ہے، قرآن متن ہے، میرا نبی اس کی تشریح ہے، قرآن اجمال ہے، میرا نبی اس کی تفصیل ہے، اور ہری پور والوں اگر کہوں کہ قرآن نور مبین ہے، میرا نبی سراج منیر ہے۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف کھلا نور اتارا ہے، نور مبین قرآن اتارا۔ یہ نور مبین جب میرے پاک پیغمبر کے سینے پہ آ کے اترتا ہے، آپ کے دل والی تختی پہ نقش ہوتا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرا پیغمبر ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا، قرآن نور مبین بن کے آیا، نبی سراج منیر بن کے آئے۔ اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں قرآن رحمت للمؤمنین بن کے آیا، نبی رحمت للعالمین بن کے آئے۔ آگے کہتا ہوں قرآن واعظ ہے، میرا نبی واعظ ہے، قرآن نصیحت ہے، میرا نبی ناصح ہے، قرآن ہدایت ہے، میرا نبی ہادی ہے۔ اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں ہری پور والو کہ قرآن روح ہے، میرا نبی اس کے لیے قالب اور بدن ہے۔ اب کہیں گے اپنی طرف سے کہہ دیا، نہیں نہیں بھائی، قرآن پڑھنے لگا ہوں، ذرا سنیے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اوحینا الیکا روحا من امرنا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے، قرآن روح ہے، نبی اس روح کو لے کے اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ اور اگر آگے بڑھ کے یوں کہوں کہ قرآن ذکر ہے، میرا نبی مذکر ہے، اور اگر آگے بڑھ کے کہوں کہ دو قرآن سمجھ لیجئے، ایک ناطق قرآن ہے، ایک ساکت قرآن ہے۔ ساکت خاموش قرآن میرے ہاتھوں میں ہے، اور ناطق قرآن بولنے والا قرآن میرا محمد ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے نبی پہ قرآن کا اطلاق کس معنی میں کر دیا؟ ذرا سن لیجئے۔ عامل بالقرآن ہے، اخلاق نبی کا قرآن ہے، نبی کی شان قرآن ہے، نبی کی عظمتیں قرآن ہے، نبی کا مشن قرآن ہے، نبی کا دین قرآن ہے، نبی کا عمل قرآن ہے۔ بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بول رہا، یہ تو تبھی بول رہا ہے ان هو الا وحی یوحا، کہ ان کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور اٹھائیے، عجیب بات لکھتے ہیں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہری پور والو، ناڑیاں والو، غار حرا میں، غار سور کے اندر صدیق اکبر داخل ہوتے ہیں۔ وہاں صدیق اکبر تیری شان پہ قربان جاؤ، تو نے مصطفیٰ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے غار تک پہنچایا ہے۔ معمولی کام ہے۔ آج بھی حج والے عمرے والے جاتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کئی لوگ، ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ہمت نہیں ہوتی۔ اس وقت عظمت سمجھ میں آتی ہے صدیق اکبر کی، اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں،
صفائی کرنے کے بعد فرمایا اندر تشریف لائیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یوں گوٹھ مار کے بیٹھتے ہیں چوکڑی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی میں سر رکھیے آرام کیجیے. تھکے ہوئے تو صدیق اکبر بھی تھے، بے آرام تو وہ بھی تھے، اور اگر کہوں کہ ان کی تھکاوٹ زیادہ تھی تو غلط نہیں کہ انہوں نے کندھے پہ اٹھایا. لیکن عجیب لوگ ہیں، اپنا آرام نبی کے آرام پہ قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، اولاد جائیداد جاگیر وطن چمن امن سب کچھ قربان کر دیا. جھولی میں سر رکھ کے اللہ کے پیغمبر سوتے ہیں. حافظ ابن حجر اور امام شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کائنات والو صدیق کی جھولی میں مصطفیٰ کا سر ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے رحل میں قرآن رکھا ہو. میں نے کہا ساکت قرآن اور ناطق قرآن. اور ذرا ایک اور لمحہ سن لیجئے، ایک جملہ اور سن لیجئے. صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہیں. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق سے کہیے نماز پڑھائیں. صدیق اکبر مصلی پہ آتے ہیں. ایک دفعہ نہیں آئے، ایک روایت میں 17 نمازیں اور ایک میں 27 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی. کھڑکی کا حجرہ مقدس کا یوں پردہ اٹھا لیا، چونکہ مسجد نبوی کے سامنے ہی تو حجرہ ہے، صف اول میں ایسے آتا ہے. تو جیسے ہی پردہ اٹھایا چہرہ مبارک سامنے ہوا. صف اول والوں نے دیکھا مصطفیٰ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. یہ منظر دیکھ کر کہ 23 سالہ جس کھیتی اور فصل پہ محنت کرتا رہا، آج وہ میری کھیتی اپنے تنے پہ کھڑی ہو چکی ہے. میری ساری جماعت صدیق کی امامت پہ متفق ہو چکی ہے. اب مسکرا دیے. یہاں بخاری کے الفاظ یہ ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے، دوڑ پڑتے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لیکن جب نبی کریم نے دیکھا کہ یہ نماز ان کی ٹوٹنے لگتی ہے تو پردہ فوراً نیچے کر دیا. لفظ کیا ہے صحابہ کے سمجھ میں آ جائے تو کہہ دینا سبحان اللہ. اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس حجرے میں کھڑکی میں نبی کا چہرہ دیکھا، آپ مسکرائے، کأنّا وجہہ ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے قرآن کا نسخہ کھول کے سامنے کر دیا ہو. میں نے کہا قرآن سارا میرے نبی کی عظمت ہے بیان کرتا ہے، کیوں نہ ہو. انک لعلی خلق عظیم. ناڑیاں والو، میرے ضلع ہری پور کے رہنے والو. میں جب یہ جملہ کہتا ہوں، ایک دفعہ کسی نے کمنٹ بھی کیا، پھر مجھے میسج بھی کیا کہ آپ ہر بیان میں کہتے ہیں ہری پور والو ہری پور والو، تو صرف ہری پور والے آپ کو نہیں سنتے تو ہم بھی سنتے ہیں. میں نے کہا یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ جب سن رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ میرے سامنے نہیں ہوتے، اور ہری پور والے جب سن رہے ہوتے ہیں تو میرے سامنے ہوتے ہیں. اللہ، یہ دین کی محبتیں ہیں، یہ دین کا پیار ہے، بن دیکھی اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے. ایک جگہ پروگرام کر کے آیا تو ایک شخص کہنے لگا حضرت مجھے ہری پور سے بڑی نفرت تھی. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ کیا وجہ؟ کہنے لگا ہری پور 2 چیزوں سے مشہور تھا. میں نے کہا
پہلی بتا دو چلو. کہنے لگا جی میں ہری پور جیل میں رہا ہوں. کہتے ہیں جب بھی کوئی ہری پور کا نام لیتا، یہ محبوب صاحب کہاں ہیں؟ ہاں ان کو پتہ ہے. یہ بھی ہوتے تھے وہاں، میں قیدیوں کے امتحان کے لیے بھی کئی دفعہ گیا ہوں. قاری عزیر صاحب بھی تھے، یہ یونس صاحب. تو کہنے لگا میں ہری پور جیل میں تھا، مجھے بس کوئی ہری پور کا نام لیتا تو بس میری طبیعت خراب ہو جاتی. کہتے ہیں پھر چلتے چلتے آپ کے بیانات کسی نے سامنے کر دیے، جب سننے لگا کہتے ہیں وہ نفرت ختم ہو گئی. اب جب ہری پور کا نام بھی کوئی لیتا ہے تو میرے دل میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کریم نبی کریم کا اخلاق ہے. میں نے آیت پڑھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، خلق عظیم پر فائز ہیں. او ہری پور والو، کوئی سمجھ میں آئی ہے آیت کہ نہیں آئی؟ ساری کائنات کو میرا رب کہتا ہے وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، ساری کائنات کا مال و متاع قلیل ہے. یہ بر، یہ بحر، یہ دریا، یہ خشکی، یہ سمندر، یہ فضا خلا، مشرق مغرب شمال و جنوب عرش فرش، یہ ساری کائنات، یہ ساری کیا ہے؟ قلیل. بولو قلیل، تھوڑی ہے، حقیر ہے. یہ ساری دنیا کی جتنی بادشاہت ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے سمندر کے پانی کا وزن معلوم کیا ہے؟ قلیل کا یہ حال ہے. اچھا کبھی آپ نے ریگستان کے ذرے گنے ہیں؟ قلیل کو آج تک نہیں گن سکے ہو. جنگلوں کے درخت نہیں گن سکے ہو. یہ سارا کیا ہے؟ قلیل ہے. ما متاع الدنیا الا قلیل. جس کو رب نے قلیل کہا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ آج تک اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکا. تو میرے نبی کے اخلاق کو تو اللہ بھی عظیم کہتا ہے. اس کا احاطہ کوئی کیا کر سکے گا؟ کوئی نعت خان، ثنا خان، شاعر، کوئی خطیب، امام، معلم، مدرس کو اس کا احاطہ کیا کر سکے گا؟ ادھر عظیم کہا اور پوری سورت اتار کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک. میرا پیغمبر، میں نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا. نبی آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، صحابہ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، ولی آپ کے تذکرے کرتے ہیں. وہ کون سا خطیب ہے جو تقریر کرے اور آپ کا ذکر نہ کرے؟ وہ کون سا امام ہے جو امامت کروائے اور آپ کا تذکرہ نہ کرے؟ وہ کون سی عبادت ہے جس میں آپ کا تذکرہ نہیں؟ مؤذن کی اذان میں، مکبر کی تکبیر میں، نماز میں، جنازے میں، یہاں تک کہتا ہوں جہاں میرے رب کا ذکر ہے وہاں میرے پاک پیغمبر کا ذکر ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کی شانی کیا ہے؟ کسی شاعر نے کہا فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ وَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. فاق النبیین فی خلق و فی خلق. آپ سارے نبیوں سے بلند ہیں، خلق میں، خلق میں، تخلیق میں بھی اور اخلاق میں بھی. فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم. کوئی
ذات کوئی ہستی نبیوں میں سے آپ کا مقابلہ نہ علم میں نہ عظمت میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے علم میں، شرافت میں، مقام میں، خلق میں، خلق میں سب سے فائق کیا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ، ہے تو آپ بشر، انسان، لیکن کوئی انسان آپ کے برابر نہیں ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا محمد بشر لا کالبشر یاقوت حجر لا کالحجر، کہ یاقوت بھی تو پتھر ہے، کیا ہے، لیکن عام پتھروں کی طرح ہے، کوئی پتھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ انسان بشر ہیں، لیکن کوئی بشر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو شان سے نوازا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور عجیب بات، ہری پور ناڑیاں والو، کیا یاد رکھو گے؟ آج سن لو، قرآن سنانے لگاؤں۔ دو سورتیں ہیں، سورت علم نشرح اور اس سے پہلی سورت ہے سورت الضحیٰ۔ یہ دونوں سورتیں صرف میرے پیغمبر کی شان کے لیے، ان دونوں سورتوں میں صرف شان مصطفیٰ کا بیان ہے۔ پہلی سورت میں کیا فرمایا؟ فرمایا علم یجدک یتیما فآوا، علم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ اور دوسری صورت مضمون بھی ایک ہے، ربط بھی یہی ہے۔ پہلی صورت کا تتمہ ہے سورہ علم نشرح، اس میں فرمایا علم یجدک یتیما فآوا، کیا میرا پیغمبر میں نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوا، میں نے ٹھکانہ دے دیا۔ اور دوسری صورت میں فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کا سینہ آپ کے کہنے کے بغیر نہیں کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے شرح صدر اللہ عطا کرتے ہیں، لیکن کس پر؟ مطالبے پر۔ کب عطا کرتے ہیں؟ مطالبہ کیا ہے؟ جب نبوت ملتی ہے کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میرا سینہ کھول دے، اس لیے کہ میرے سامنے فرعون ہے، اس کی رعایا ہے، تیرے دین کا کام تنگ سینے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے کھلا سینہ چاہیے، کیونکہ لوگ دشمن بھی بنتے ہیں، کوئی گالیاں بھی دیتے ہیں، تہمتیں بھی لگتی ہیں، الزام بھی لگتے ہیں۔ تو اللہ میرا سینہ کھول دیں اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیں۔ اور فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے اہل بلکہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ یہ دعا کے چند نکات میں نے ذکر کیے۔ میرا سینہ کھول دے، زبان کھول دے گرا، اور اللہ میرا کام آسان کر، میرے بھائی کو کیا بنا دے؟ تو وزیر وزر سے ہے، کس سے؟ وزر بوجھ کو کہتے ہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت میں۔ تو ادھر وزیر، چونکہ وزیر کا معنی بادشاہ کا بوجھ اٹھانے والا، کام اٹھانے والا، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جو بوجھ پڑے گا تو مجھے کیا دے دے؟ وزیر دے دے، میرا بھائی ہارون۔ اب میرے پیغمبر کا تذکرہ سن لیجیے۔ قرآن ملتا ہے، دعا نہیں کی کہ اللہ سینہ کھول دے، اللہ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، میرا پیغمبر تیرے کہنے بغیر ہی میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ اور کلیم اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ مجھے وزیر دے دے بوجھ اٹھانے کے لیے۔ ادھر میرے پیغمبر کی باری آئی، کیا فرمایا؟ وَوَضَعْنَا
عنک وزرک الذی انقض ظہرک، تو تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے وزیر نہیں، بلکہ تیرے کہے بغیر میں نے تیرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میں نے خود تیرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے! یہ عظمتیں ہیں، یہ رفعتیں ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ پہلی سورت کی ابتدا میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ میرے خیال سے آپ تھک گئے ہیں جی، سچ بتائیں، پکے بیٹھے ہیں؟ بس پھر میری طرف توجہ کیجئے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر موقع ملے نہ ملے۔ سن لیجئے، پہلے پروگرام یہاں ہوا تھا، میرے استاد محترم مولانا عبدالرشید صاحب اسی جگہ بیٹھے تھے، شاید یہی مسجد تھی، اسی جگہ بیٹھے تھے جہاں آج ان کے برادر صغیر مولانا شفیق الرحمان صاحب بیٹھے، اور ان کے فرزند حماد رشید وہ بیٹھے۔ کسی کو کیا معلوم ہے، جدائی کی گھڑی تو سر پہ ہے نا، تو ان لمحوں کو غنیمت جان لینا چاہیے۔ اللہ کی کروڑوں ہاں رحمتیں ان پہ۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا۔ یہ سورت اس وقت اتری جب 18 دن وحی نہیں آئی، اور ابو لہب کی بیوی نے اور اس کی ٹیم نے کہا ان محمدن قد ودعہ ربہ وقلا، کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا۔ یہ جملے اس وقت کہے جب 18 دن وحی نہیں آئی، میرا پیغمبر پریشان ہو گیا، غمگین ہو گیا۔ اللہ نے جب 18 دن کے بعد وحی نازل کی تو انداز ہی بڑا عجیب اپنایا، محبتوں کی انتہا ہے، شفقت کی بڑی فراوانی۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ وَالضُّحَىٰ گواہ ہے چاشت کا ٹائم، وَالضُّحَىٰ قسم ہے سورج کی روشنی کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ کتنی قسمیں؟ ان دو چیزوں کو گواہ کر کے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا۔ میرا پاک پیغمبر جھوٹ بولتے ہیں، میں تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہوں نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، دو چیزوں پہ قسمیں کیوں اٹھائیں؟ بات تو صرف اتنی بتلانی ہے کہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوا، تو قسم سورج کی کیوں، دن کی کیوں، دن کے اجالے کی کیوں اٹھائی جا رہی، رات کی، رات کے اندھیرے کی کیوں قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ ناڑیاں والو اس ربط کو سنیے ذرا، جھوم جاؤ گے محبتوں میں۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، ایک رات ہے اور ایک دن اجالے والا سورج ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر یہ جو پراپیگنڈا الزامات جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہو گیا، ان کی باتوں کی مثال اندھیرے کی طرح ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ دن کا اجالا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اوٹ پٹانگ ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں ما ودعک ربک وما قلا، یہ اجالا ہے، اور جب اجالا آتا ہے تو اندھیرا ٹھہر
نہیں سکتا۔ ایک اور بھی سن لیجیے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے سورج کی، واللیل اذا سجا، رات کی جب وہ چھا جائے۔ میرا پاک پیغمبر اشارہ کر دیا کہ رات جتنی طویل ہو صبح ضرور ہوتی ہے۔ یہ جتنا مرضی ہے کہہ دیں، حقیقت کھل کے سامنے ضرور آئے گی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، سورج سے اس کا اجالا دور جدا ہو سکتا ہے، رات سے ہری پور والوں اندھیرا جدا ہو سکتا ہے، لیکن ما ودعک ربک وما قلی، محمد سے اس کا رب جدا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کہتے ہیں، کس نے کہا ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ اور ایک اور سن لیجئے، بس چلو آگے چلتا ہوں۔ فرمایا یہ تو کہتے ہیں ناراض ہو گئے نا، ناراض نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ناراض ہونا تو درکنار ہے، آپ کے لیے آنے والا ہر لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ اور پنجابی والے اس کو کہتے ہیں جتھائی پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی ہیں، تو ان کو بھی آکھو جتھے پیر ہوئی تو اتھے خیر ہوئی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا لمحہ آپ کے لیے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ یہ تو کہتے ہیں ناراض، نانا ناراض نہیں میرا پیغمبر، والا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے، آپ کو آپ کا رب دے گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں میں ناراض ہو گیا ہوں، میں ناراض نہیں ہوں، میں تو آپ کو اتنا دوں گا میرا محبوب کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ علماء بیٹھے ہیں، ایک بات کہہ دوں، فرمایا لام تاکید سوفا، یہ قربت کے لیے کہ جلدی، ٹھیک ہے دیر نہیں لگی۔ یعطیکا یہ متعدی بدو مفعول ہے، آپ کو آپ کا رب دے گا، تو مفعول اول تو ذکر ہے کا، آپ کو دے گا، مفعول ثانی ذکر نہیں کہ وہ کیا دے گا۔ تفسیروں میں دیکھو گے کہ یہ مفعول دوسرا کیوں نہیں ذکر کیا کہ رب دے گا تو کیا دے گا، ایک چیز ہو تو ذکر کی جائے نا۔ او ہری پور والو، وہ ایک چیز ہوتی تو ذکر کر دیتے، وہ ایک نہیں ہے، ہر لحاظ سے آپ کو دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، شان مصطفیٰ سن لیجئے، فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میرا پیغمبر کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فَآوَىٰ، اس کا پہلی بات کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ جوڑ تو یہی ہے نا ہری پور ناڑیاں والوں، لوگ کہتے ہیں ناراض ہو گیا رب، نہ میرا پاک پیغمبر، میں نے آپ کو چھوڑا نہیں، جب آپ یتیم تھے ماں چھوڑ گئی، باپ چھوڑ گیا، دادا چھوڑ گیا، میں نے آپ کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا، اب تو میں نے قرآن دے دیا، اب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ چھوڑا تو میں نے اس وقت بھی نہیں تھا جب آپ یتیم تھے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اگلی بات سنو گے تو 14 طبق روشن ہوں گے۔ کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لوگ غلطی کر جاتے ہیں معنی کرتے ہوئے،
امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں 13 معنی ذکر کرتے ہیں. امام رازی رحمہ اللہ ایک معنی لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں علم ووجدک ضالا فہدا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو محبت کرنے والا پایا، فہدا پس رہنمائی کر کے ٹھکانے پہنچا دیا. اب آپ کہیں گے جی یہ معنی کتوں کا ڈاندے، ضالن کا معنی محبن کہاں سے نکل آیا؟ وہ فرماتے ہیں دلیل، وہ کہتے ہیں سورت کا نام سورت یوسف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں اپنے ابا جان سے، سچ بتاؤ یوسف علیہ السلام کے بھائی گناہگار تو تھے لیکن کافر تو، اس پہ تو پوری امت کا اتفاق ہے نا. اب معنی سمجھ میں آئے گا. کہنے لگے ابا جان جب یوسف علیہ السلام گم ہو گئے ہیں یعقوب علیہ السلام سے، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، مصر تک پہنچ گئے، تو یوسف علیہ السلام کے والد بار بار یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. تو بھائی گھر والے کہنے لگے کہ اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، اے ابا جان اتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے یوسف کے گم ہوئے بھی، لیکن تو اب بھی اسی پرانی محبت میں پڑا ہے. یہاں ضلال سے گمراہی نہیں ہے، اگر وہ نبی کو گمراہ کہہ دیتے تو مرتد ہو جاتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ گناہگار نہ ہوتے دینی سے باہر ہو جاتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنی پرانی محبت میں پڑے تو مانے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا. اور ایک دوسرا معنی امام ابن خالوین نے کیا ہے، جھوم جاؤ گے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا، میرا پیغمبر اے وَوَجَدَكَ بَيْنَ قَوْمٍ ضُلَّالٍ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، میرا سونا پیغمبر ہم نے آپ کو گمراہ قوم کے بیچ میں پایا، فہدا تو آپ کے ذریعے ان گمراہوں کو ہدایت دے دی. ہم نے آپ کو گمراہ قوم کے بیچ میں پایا، فہداہم اللہ بکا، آپ کے ذریعے ان گمراہوں کو کیا دے دی؟ ہاں مکے والے ایسے ہی تھے کہ نہیں تھے؟ کعبے کو بتوں سے بھرا تھا. تو فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. دنیا والے جو مرضی ہے کہتے رہے، میرا پیغمبر میں نے آپ کو قرآن والی نعمت دی ہے، فحدث سے بیان کرتے جائیے. یہ پرواہ نہ کیجئے لوگ کیا کہیں گے. عرفی تم اندیش سے غوغائے رقیبا، عرفی تم اندیش سے غوغائے رقیبا، آواز سگاں کم نہ کن رزق گدارا. کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روزی میں فرق نہیں آتا، آپ لگے رہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں لوگوں سے کہ وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں، وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں. ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے، وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں. زندگی باقی، ملاقات باقی. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. اللہم لک الحمد کلہ ولک الثناء کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ.
اللہ ہماری حاضری قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ آئے ہیں سب کی جھولیوں کو مولا کریم اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں تعاون کیا ہے، کوشش کی ہے، جانی یا مالی یا کسی بھی طرح تگ و دو کی ہے، آواز لگائی ہے، اللہ اس کو دونوں جہانوں میں بدلے عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب یہ ٹوٹی پھوٹی محنت کرتے ہیں، اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمیں تباہی سے، رسوائی سے محفوظ فرما۔ بہت سارے احباب نے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، جو حاضرین مجلس میں سے بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں بیمار پڑے ہیں یا ہسپتالوں میں پڑے ہیں، اللہ تمام کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ حلال کا روزگار عطا فرمائے، اور خصوصاً استاد العلماء مولانا عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔